اللہ۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کے گھر کی صبح کا آغاز گالیوں سے ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں پورا دن غیبت ہو رہی ہے پھر یہ کیا ہے؟ اور شام تک جھوٹ کے پہاڑ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اللہ۔ اب مجھے بتائیں آپ نے کیا تربیت کی، بچوں کی کیا تربیت کی؟ اس گھر سے مسجد آنے والا بچہ مسجد والے بچوں کو بھی خراب کرے گا، کیونکہ وہ تو گالیوں کا سودا لے کے آ رہا ہے گھر میں۔ جس سکول میں جائے گا وہاں کا بھی ماحول خراب کرے گا۔ اس لیے کسی سکول میں جانے سے پہلے، کسی مسجد میں جانے سے پہلے، کسی ادارے میں جانے سے پہلے ہمارے گھر کو، اور میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ اب اگر آپ کی بیٹی جس نے کل کسی کی بہو بھی بننا ہے، کسی کی ماں بھی بننا ہے، اگر یہ قرآن کے نور میں رچ اور بس جائے، اللہ، بے شک، تو درسگاہ تو تبھی بنے گی نا جس میں کوئی پڑھانے والا ہو۔ اگر ماں ہی قاریہ ہے، عالمہ ہے، عاشق رسول ہے، حضرات ہمیں کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہے، تو میرے خیال اسی سے شروع کرنا چاہیے۔ اللہ، جس کا کنٹرول ہے، جس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بگاڑ نہ پیدا کرے۔ جس کے پاس کنٹرول ہے وہ اپنے گھر سے آغاز کرے۔ ہر بیٹی کی اس سے پہلے کہ وہ ماں بنے اور نائل ماں بنے، اسے اہلیت دے دو، اور اہلیت علم سے ہے، جاننے سے ہے۔ عمل بعد میں شروع کرنا، پہلے جاننا چاہیے نا۔ اگر آپ کے گھر میں علم آیا، پھر شعور آیا، فہم آیا، فراست آئی، اللہ، اور جب یہی فراست مومنانہ بن جاتی ہے اللہ، تو پھر صرف سوچ نہیں بدلتی، دل بدلتے ہیں۔ اللہ، اب یہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر کے نظام پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا۔ اب ہم ایک بیٹی کی بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اپنے دل کی بات کر رہے ہیں۔ دل کی دو کیفیات ہے، ایک وہ دل ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک مردہ باڈی، ایک ڈیڈ باڈی جس کی کوئی آنکھ نہیں ہے، جس کی کوئی زبان نہیں ہے، جس کا کوئی سماعت کا نظام نہیں ہے، جس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، یا دونوں ہی کان میں نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ جاتا ہے۔ اب اس دل کو دوسری کیفیت میں لانا ہوگا، اور وہ ہے دل مومن۔ اللہ، بے شک، جب یہ گوشت کا لوتھڑا دل مومن بن جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کا عرش بنتا ہے تو پھر مدینے والے کے پیار کا فرش بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے اللہ تو بے نیاز ہے، پاک ہے آنے سے، جانے سے، بیٹھنے سے۔ اب عرش اس کا ہے، نام تو اسی کا چل رہا ہے نا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، نام تو اسی کا چل رہا ہے نا۔ میں نے کہا مولا گھر تو رہنے کے لیے ہوتا ہے، اور تو تو رہنے سے پاک ہے۔ فرمایا ان کا گھر محفوظ نہیں رہا بچوں کے لیے، میں نے اپنا گھر اس لیے بنایا ہے کہ تم کچھ وقت یہاں گزارو تاکہ تمہاری غیرت بیدار ہو، اللہ، تمہارا ایمان اجاگر ہو جائے۔ بے شک، اور اس گھر میں آنے کے لیے، اس گھر میں آ کر چونکہ مین کام نماز ہے، تو نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ بے شک، اور وضو کیا ہے؟ طہارت۔ آپ بالکل نہیں بول دیتے ہیں۔ اللہ،
سکے پہ حضرات نے مجھے فرمایا اب یہ ہے اللہ کا گھر، بے شک تو اس کے اندر بہت سارے کام ہیں، میرے اور آپ کے نبی نے تو اس میں بیٹھ کر اپنے رب سے بھی راز و نیاز کی ہے، اللہ میرے نبی نے تو یہی بیٹھ کر پوری کائنات کو کنٹرول کیا ہے، رحمت للعالمین کا نور اسی مسلح پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ نے پوری کائنات میں بیٹھا ہے، یہاں سے صداقت کی فیکٹری، یہیں سے عدل و انصاف کا نور، اور یہیں سے شرم و حیا کا جلوہ نمودار ہوا ہے، اور یہیں سے تدبر، علم اور حکمت کا نور میرے نبی نے علی کو عطا کر کے ساری کائنات کو علی کا پیار دے دیا۔ اللہ بے شک یہی مسجد ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، میں نے اس جماعت کے لیے بنیاد دی آپ کو، اس جماعت کے لیے بنیاد یہ ہے جو بگڑ گئے ان کو سنوارنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو آنے والے ہیں ان کے لیے راستہ تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جن کے اندر شعور ہے، جن کے اندر سوچ ہے، جن کے اندر فہم ہے، فراست ہے، مجد ہے، وجدان ہے، عرفان ہے، وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ اللہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ پکڑے گئے قیامت کے دن تو اسی وجہ سے پکڑے جائیں گے کہ یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے کیا کیا۔ سلطان فیاض الحسن سے پوچھا جائے گا، یہ غریب تو علماء تھے، کمیٹیوں کے تابع تھے، اور تو باہو کا بیٹا تھا، میری رگوں میں تو غازی عباس کا خون تھا، اللہ جو نانے کے دین کے لیے سر کٹا دے، گھر لٹا دے، اس حسین کی نسبت والے تھے، تم نے کیا کیا؟ بے شک اور پوچھا مجھ سے جائے گا جب بیعت کر رہا تھا ان کو تو کیوں نہیں بتایا ان کو کہ پیری مریدی چیز کیا ہے؟ حضرات تو اب دل کو بدلنے کی بات ہے، اور دل کو بدلنے کے لیے کوئی اور نسخہ نہیں ہے، صرف اللہ کا نام۔ اللہ بے شک یہ اللہ کا جو نام ہے نا، اگر لیتے لیتے کوئی مر جائے نا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے نہیں دیتا۔ اللہ نام فقیر تنادا باہو قبر جلا دیجیے۔ اللہ بے شک اب اگر تقریر کریں گے تو لیٹ ہو جائے گی، تقریر نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے وقت نہیں تھا، رات چشتیاں پروگرام ہے سبحان اللہ، یہ بھی چشتیاں ان کے اندر مجھے تو لگتا ہے آصف تو پیچھے رہ گئے۔ اینڈ ہو گیا، ظاہر چشتیاں شریف ہے نا، اس لیے ظاہر اس کا کنٹرول ماننا پڑے گا۔ اللہ اس لیے اب میں تقریر کی طرف نہیں جا رہا ہوں، رات کو آئے چشتیاں میں آئے تو میں یہ عرض کر رہا تھا اب اللہ تعالیٰ کی چاہت دیکھو، کرم دیکھو، مجھے ایمان سے بجا، میں نے کیا کہا بچوں کو پیچھے بجھا رہا ہوں، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا، اسے ہی اٹینڈ کیا جاتا ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے، بے شک لیکن اللہ فرماتا ہے تم میرے مرحوم کے کلمہ پڑھنے والے ہوئے تم سب کو اٹینڈ کرو، اللہ چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی بیمار ہے، لاچار ہے، دنیا کی نظروں میں رسوائے زمانہ ہے، لیکن میں اللہ میرا نام لینے والے میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، اذکر نہ صرف تمہارا ذکر قائم رہے گا بلکہ وشکروا لی، تمہارا شمار شکر گزاروں میں بھی ہو جائے گا، ولا تکفرون، اور کوئی امکان، چونکہ ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں کفریہ کلام ہوتا ہے، مثال کے طور پہ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کفریہ کلام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کہہ دیا، کوئی ایسا کام دیکھا تو ظلم، اب علماء بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں، میں یہ لفظ کہنا میری ضروری ہے، نقل کفر، کفر نہ باشد،
اب جب یہ کہتے ہیں ظلم خدا نہ، تو آپ اللہ کی طرف کیا منسوخ کر رہے ہیں؟ یہ تو کفر ہے، احتیاط نہیں ہے۔ کئی لوگ بے دھیانی میں کہہ جاتے ہیں، اور یہ بھی عام طور پر کہا جاتا ہے، کسی بندے میں اللہ میاں دی گاہ استغفر اللہ، یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ علم کیوں فرض کیا گیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہر مسلمان مرد عورت جو بالغ ہے اس پر علم حاصل کرنا، تو سب تو شیخ الحدیث نہیں نہ بن سکتے، سب تو شیخ القرآن نہیں بن سکتے، سب تو مفتی اعظم نہیں بن سکتے، تو وہ کون سا علم ہے جو فرض ہے؟ وہ علم ہے کم از کم تمہیں حلال کی اور حرام کی تمیز ہو جائے، تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنا آ جائے، ایسا نہ ہو کہ جسے تم اسلام سمجھ کر کرتے رہو وہ اسلام ہی نہ ہو۔ اس لیے حضرات اس نے تقاضا کیا، اس ذات نے تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بتائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی ضروری ہے۔ حالانکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہر شخص جو ہے امت خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب قوم بنیں گے تو آپ کا لیڈر یا عمران خان ہوگا یا نواز شریف ہوگا یا زرداری ہوگا، جب آپ امت بن جائیں گے تو ان کو پاؤں کی ٹھوکر سے تم ہٹا سکو گے۔ سبحان اللہ۔ ہماری بحثیت امت، لیڈرشپ سیاست دان نہیں ہو سکتا، کملی والے کا غلام ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔